السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن ابی اسحاق قال قال رجل للبراء یا ابا عمارۃ فررتم یوم حنین۔ حضرت ابو اسحاق سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا کہ ایک شخص نے برا سے پوچھا، یا ابا عمارہ، اے ابو عمارہ، یہ حضرت برا کی کنیت ہے۔ پوچھا، اے ابو عمارہ، فررتم یوم حنین، آپ لوگ حنین کے روز میدان جنگ سے بھاگ گئے تھے؟ قال لا واللہ ما ولا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے فرمایا نہیں، بخدا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پیٹھ نہیں پھیری، ولیکن خرج شبان اصحابہ لیس علیہم کثیر سلاح، یعنی حضرت برا نے کیسا عمدہ جواب دیا کہ سائل کے سوال سے یہ سمجھ میں آ رہا تھا کہ حنین کے روز سب لوگ میدان جنگ سے فرار اختیار کر لیے، پیٹھ پھیر کر بھاگ گئے، تو انہوں نے فوراً ہی اس بات کی نفی کر دی کہ نہیں، سب لوگ نہیں بھاگے تھے، بلکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پیٹھ بھی نہیں پھیری تھی۔ ہاں، کچھ نوجوان اصحاب تھے جنہوں نے اپنی پیٹھ پھیری تھی، لیکن وہ میدان سے نہیں بھاگے تھے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے تھے۔ وہ نوجوان کون سے تھے اس کا بھی ان کا بھی ذکر اس میں کر دیتے ہیں، اور فرماتے ہیں ولیکن خرج شبان اصحابہ لیس علیہم کثیر سلاح، لیکن حضور کے نوجوان اصحاب گھر سے نکلے، ان پر ان کے پاس زیادہ ہتھیار نہیں تھے، یعنی آپ کے اصحاب میں کچھ نوجوان اصحاب گھر سے نکلے، دشمن کی طرف چلے، تو ان کے پاس بہت معمولی ہتھیار تھے، ان کے پاس نہ زیادہ تیر اور نہ ہی دیگر ہتھیار تھے۔ پہنچ گئے میدان میں، فَلَّقُوا قَوْمًا رُمَاتًا، تو انہوں نے تیر انداز قوم سے ملاقات کی، یعنی ان کا سامنا جن سے ہوا وہ تیر انداز تھے، بہتر تیر چلاتے تھے۔ لا یکادو یسقط لہم سہم، ان کا کوئی تیر نیچے نہیں گرتا تھا، یعنی ایسا نہیں تھا کہ ان کا کوئی تیر خطا کرے، بالکل اچھے نشانے باز تھے وہ، ان سے ان کا سامنا ہوا۔ فرشقوہم رشقا، تو انہوں نے ان نوجوان مسلمانوں کو بہت تیر مارا۔ رشقوہم رشقن، رشقن یہ تاکید کے لیے، یعنی خوب تیر مارا، اور جب تک وہ بیچارے برداشت کر سکے برداشت کرتے رہے، مقابلہ کرتے رہے۔ ان کی تیر اندازی کا حال یہ تھا کہ ما یکادونا یخطئون، کہ وہ تیر اندازی میں خطا کے قریب بھی نہیں ہو رہے تھے، یعنی بالکل صحیح نشانہ بیٹھتا تھا، جسے نشانہ لے کر تیر مارتے تھے اسی کو لگ جاتا تھا۔ فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہاں وہ حضرات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے، یعنی یہی موقع تھا کہ ان کے پاس ہتھیار بہت معمولی تھے اور انہیں بہت زیادہ تجربہ بھی نہیں تھا۔ ایسا جب موقع آیا کہ دشمن انہیں تیروں سے چھلنی کرتے رہے، تو اس وقت انہوں نے پیٹھ پھیری تھی۔ اب پیٹھ پھیری تھی تو ایسا نہیں کہ میدان سے بالکل باہر نکل گئے اور گھر کا راستہ لیا، پیٹھ پھیری تھی، اور جب منادی نے ندا کی اور طرح طرح سے قبیلہ انصار کو اور بیعت رضوان والوں کو بلایا، تو سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔ فَأَقْبَلُوا هُنَاكَ إِلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس وقت وہ سب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف متوجہ ہوئے۔
ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی بغلتہ البیضاء، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سفید گوشت دراز پر سوار تھے۔ وابو سفیان بن الحارث یقودہ، اور ابو سفیان ابن حارث اسے کھینچ رہے تھے۔ فنزل، تو جب سرکار نے یہ منظر دیکھا اور سب سرکار کی جانب متوجہ ہوئے تو سرکار سواری سے نیچے اترے، واستنصرا، اور رب کریم کی بارگاہ میں مدد طلب کی۔ اور اس کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں نبی ہوں، جھوٹا نبی نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں۔ ثم صفہم، یعنی اس کلمے کے ذریعہ آپ نے سب کا حوصلہ بڑھایا کہ میں نبی ہوں، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، میں جھوٹا نہیں ہوں، میں عبد المطلب کا فرزند ہوں، اس لیے مقابلہ کیا جائے، انشاءاللہ ہماری فتح ضرور ہوگی۔ ثم صفہم، پھر سرکار نے ان کی صف بندی کی اور انہیں نئے سرے سے ترتیب دیا اور مقابلے کے لیے تیار کیا۔ اسے امام مسلم نے روایت کیا ہے، وَلِلْبُخَارِي مَعْنَاهُ، اور امام بخاری کے لیے اسی قسم کا معنی اور مضمون ہے، البتہ کچھ الفاظ بدلے ہوئے ہیں۔ وفی روایت لہما، اور امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی روایت میں ہے، قال البراء کننا واللہ اذا احمر البأس نتقی بہ، بخدا ہماری حالت یہ تھی کہ جب جنگ سخت ہوتی، اذا احمر البأس، جب جنگ سخت ہو جاتی، یعنی سرخ ہوتی، لڑائی بالکل زوروں پر ہوتی، نتقی بہ، تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیتے تھے۔ وَإِنَّ الشُّجَاعَ مِنَّا لَلَّذِي يُحَاذِي بِهِ، اور یقیناً ہم میں بہادر وہ شخص ہوتا جو سرکار کے پاس ہوتا، یعنی سرکار کو اپنے حصار میں لیے ہوتا، حفاظت کے لیے جو دائیں بائیں اور سامنے ہوتا، وہ ہم میں بہادر مانا جاتا ہے۔ یحاذی بہی میں جو ضمیر مجرور ہے اس کا مرجع نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے، فرماتے ہیں یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی مراد یہ ہے کہ ہم میں بہادر وہ شخص ہوتا تھا جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس کھڑا ہوتا تھا۔ تو اب اس حدیث پاک میں معجزہ کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یہ حدیث جو حدیث پہلے بیان کی گئی ہے اس کے تتمے کے طور پر یہاں نقل کی گئی ہے تاکہ پوری بات سامنے آ جائے، اس لیے اسے نقل کیا گیا ہے اور بیان کیا گیا ہے، لہذا اس میں الگ سے کوئی معجزہ تلاش کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور اگر اس میں الگ سے کوئی معجزہ نظر نہ آئے جب بھی اس باب میں نقل کے وہ منافی نہیں ہے، کیونکہ اس کا ذکر بھی جو ہوا ہے وہ صرف اس لیے کہ جو اس سے پہلے حدیث گزری ہے اس میں جو کچھ شبہات ہو رہے تھے اس کا اس سے جواب ہو جائے، اور یہ اس کے تتمہ کے طور پر ہے۔ اور اگر آپ مزید غور کریں تو اس میں حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ بھی سامنے آئے گا اس آخری حصے میں جو کہا وفی روایت لہما، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں کی روایت میں ہے کہ حضرت برا نے فرمایا کہ ہماری حالت یہ تھی یا ہمارا طریقہ یہ تھا کہ جب جنگ بہت سخت ہوتی تھی تو ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پناہ لیتے تھے۔ معلوم ہوا کہ ایسے موقع پر جو قوم کا امیر ہوتا ہے، جو سردار ہوتا ہے، جو کمانڈر ہوتا ہے، تو فوج کے افراد اس کی حفاظت کرتے ہیں، اور جب جنگ سخت ہو جاتی ہے تو ایسے موقع پر حفاظت کی اور ضرورت ہوتی ہے، لیکن یہ سرکار کا معجزہ تھا کہ ایسے موقع پر سرکار کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی تھی بلکہ خود سرکار کی ذات دوسروں کے لیے حفاظت کا ذریعہ ہوا کرتی تھی۔ لوگ سرکار کی بارگاہ میں پناہ لیا کرتے تھے اور اپنا بچاؤ کیا کرتے تھے۔ تو یہ
جنگی امور کو سامنے رکھتے ہوئے دیکھا ہے تو یہ بلا شبہ ایک طرح کا معجزہ ہے۔ وعن سلمۃ بن الاکوع قال، اور حضرت سلمہ ابن اکوع سے روایت ہے، انہوں نے بیان کیا، غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنینا، ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حنین کے غزوے میں شرکت کی، فولا صحابۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے پیٹھ پھیر دی، یعنی بعض نوجوان صحابہ نے میدان جنگ سے پیٹھ پھیر لی۔ فلما غشوا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو جب کفار و مشرکین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گھیر لیا، یعنی قریب ہوا کہ وہ چھا جائیں، نزل عن البغلۃ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گوش دراز سے نیچے اترے، ثم قبض قبضۃ من تراب من الارض، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین سے ایک مشت مٹی بھری، ثم استقبلا به وجوہہم، پھر وہ مٹی ان کفار کے چہروں کے سامنے کر دی، یا اس مٹی سے ان کے چہروں کا استقبال کیا، یعنی ان کی طرف پھینک دی۔ فقال شاہت الوجوہ، اور آپ نے فرمایا کہ چہرے بگڑ گئے، یا چہرے یعنی بطور دعا ہو تو ہوگا چہرے بگڑ جائیں، اور بطور خبر ہو تو مانا ہوا چہرے بگڑ گئے۔ فما خلق اللہ منہم انسانا، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلمات ارشاد فرمائے تو اس کا اثر یہ ہوا کہ اللہ تعالی نے ان میں سے کوئی انسان پیدا نہیں فرمایا مگر یہ کہ اس کی دونوں آنکھیں مٹی سے بھر گئیں اس ایک مشت مٹی کی وجہ سے، یعنی سرکار نے ایک مشت مٹی جو ان کافروں کے چہروں کی طرف کی تھی یا ان کی طرف پھینک دی تھی، اس کا اثر یہ ہوا کہ ان کی نسلوں میں بچے پیدا ہوتے تھے تو ان کی آنکھیں مٹی سے بھری ہوتی تھی۔ فولوا مدبرین، تو وہ سب پیٹ پھیر کر بھاگے، یعنی سرکار کے ایک مشت مٹی ان کی طرف پھینک دینے سے گویا وہ اندھے ہو گئے اور پیٹ پھیر کر کے بھاگ گئے۔ فہزمہم اللہ، تو اللہ نے انہیں شکست دی، وقسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غنائمہم بین المسلمین، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اموال مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرمائے، جو اموال غنیمت حاصل ہوئے تھے وہ ان اموال کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے درمیان تقسیم فرمایا۔ یہ غزوہ حنین سے متعلق آپ نے کئی حدیث پڑھ لی۔ اس غزوے میں بہت زیادہ مال مسلمانوں کے ہاتھ آیا تھا۔ یہ غزوہ 8 ہجری میں واقع ہوا تھا، اور اس غزوے کے اموال حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جعرانہ کے مقام پر تقسیم فرمائے تھے، جہاں سے حج کے لیے جانے والے یا عمرہ کے لیے جانے والے عمرے کا احرام باندھتے ہیں تو اسے عرف میں بڑا عمرہ کہا جاتا ہے، کیونکہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مقام سے عمرے کا احرام باندھا تھا، تو وہاں مال غنیمت تقسیم فرمایا۔ وعن ابی ہریرہ قال، اور حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، فرمایا شہدنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حنینا، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ حنین میں حاضر ہوئے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لرجل ممن معه يدعي الاسلام، تو سرکار نے ان میں سے ایک مرد کے بارے میں فرمایا جو سرکار کے ساتھ تھا اور اسلام کا دعوے دار تھا، یعنی وہ زبان سے اسلام کا دعویٰ بھی کرتا تھا، سرکار کے ساتھ سرکار کی فوج میں جنگ کے لیے گیا بھی تھا۔ اس کے حق میں سرکار نے ارشاد فرمایا ھذا من اہل النار، یہ شخص اہل نار سے ہے، جہنمیوں میں سے۔ فلما حضر القتال قاتل الرجل من اشد القتال، تو جب جنگ کا وقت ہوا تو اس مرد نے سخت جنگ کی،
یعنی بہت جی جان سے دشمنوں سے مقابلہ کیا، وکثرت بہ الجراح، اور اسے بہت زخم آئے، یعنی اس مقابلے میں، اس لڑائی میں اس شخص کو بہت زخم آئے۔ یہ من اشد القتال میں یہ من زائدہ ہے، اور اشد یہ اسی کی وجہ سے مجرور ہوا، اور لفظ کیا ہوا؟ قاتل الرجل اشد القتال، یعنی اس مرد نے بہت سخت لڑائی لڑی اور اسے بہت زخم آئے۔ فجاء رجل، تو ایک دوسرا مرد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا، فقال یا رسول اللہ ارأیت الذی تحدث انہ من اہل النار، اے اللہ کے رسول، کیا آپ نے اسے دیکھا جس کے بارے میں آپ فرما رہے ہیں کہ وہ اہل نار سے ہے؟ قد قاتل فی سبیل اللہ من اشد القتال، اس نے تو اللہ کی راہ میں بڑی سخت جنگ کی ہے، بہت سخت لڑائی لڑی ہے۔ فکثرت بہ الجراح، اور اسے بہت زخم پہنچے ہیں۔ فقال اما انہ من اہل النار، سرکار نے ارشاد فرمایا سنو، یقیناً وہ اہل نار سے ہے۔ یعنی اگرچہ اس نے اسلام کی حفاظت کے لیے اور کلمہ اسلام کی سربلندی کے لیے سخت جنگ لڑی ہے، اس کے جسم میں بہت سے زخم پہنچے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی سن لو یقیناً وہ اہل نار سے۔ فقاد بعض الناس یرتاب، تو قریب تھا کہ بعض لوگ شک میں پڑ جائیں، یعنی وہ لوگ جن کے لیے ابھی ایمان میں پختگی نہیں آئی تھی، جو دین میں کمزور تھے، تو قریب تھا کہ وہ شک میں پڑ جائیں کہ آخر یہ اللہ کی راہ میں جہاد کر رہا ہے، زخم پہ زخم کھا رہا ہے، دشمنوں کا مقابلہ کر رہا ہے، اس کے بعد بھی سرکار فرما رہے ہیں کہ اہل نار سے۔ تو اس کی وجہ سے قریب تھا کہ کچھ لوگ جن کے دین میں ابھی کمزوری تھی وہ شک میں پڑ جائیں۔ فبینما هو علی ذلک، تو وہ اسی حال پر تھا، یعنی وہ شخص جنگ لڑ رہا تھا اور زخم بہت زیادہ لگے ہوئے تھے، زخموں سے پریشان تھا۔ اذ وجد الرجل علم الجراح، کہ اس شخص نے زخموں کی تکلیف محسوس کی، اس کی شدت محسوس کی۔ فاہوا بیدہ الی کنانتہ، تو اس نے اپنے ہاتھ سے اپنے ترکش کا قصد کیا، یعنی جس میں تیر رکھتے ہیں اس کا قصد کیا، یعنی اپنا ہاتھ اپنے ترکش کی طرف بڑھایا۔ فانتزع سہمن، اور ترکش سے ایک تیر کھینچا، نکال لیا۔ فانتحر بہا، اور اس تیر سے اس نے اپنے آپ کو نہر کر لیا، یعنی تیر نکالا اور اپنے شہرگ میں اسے چبھو لیا، وہ اپنے آپ کو نہر کر لیا اس نے۔ فاشتد رجال من المسلمین الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو بہت سے مسلمان تیزی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، جلدی سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ فقالوا یا رسول اللہ صدق اللہ حدیثک، انہوں نے عرض کیا اے اللہ کے رسول، اللہ عز و جل نے آپ کی بات سچ فرما دی، یعنی آپ نے جو ارشاد فرمایا تھا کہ اہل نار سے ہے، ہم نے تو اس کا مشاہدہ کر لیا۔ کیسے مشاہدہ کر لیا؟ قد انتحر فلان وقتل نفسہ، کہ فلاں نے تو نہر کر لیا اور اپنے آپ کو ہلاک کر لیا، یعنی اس نے خودکشی کر لی۔ تو جو آپ فرما رہے تھے کہ وہ اہل نار سے ہے، وہ تو بالکل ظاہر ہو گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ سن کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر اشہد انی عبد اللہ ورسولہ، اللہ بہت بڑا ہے، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ یا بلال قم فاذن لا يدخل الجنۃ الا مومن، اے بلال کھڑے ہو جاؤ اور اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا۔ لا يدخل الجنۃ الا مومن، یعنی جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، کوئی دوسرا داخل نہیں ہو سکتا۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَيُؤَيِّدُ هَذَا الدِّينَ بِالرَّجُلِ الْفَاجِرِ، اور بے شک اللہ ضرور اس دین کو
طاقت دیتا ہے، قوت پہنچاتا ہے فاجر مرد سے۔ فاجر سے مراد یا تو فاسق ہے یا فاجر سے مراد منافق ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالی اس دین کو فاسق و فاجر منافق شخص سے بھی قوت دیتا ہے، اسے تقویت پہنچاتا ہے۔ اس حدیث پاک میں ایک بات یہ آ سکتی ہے کہ اس شخص نے خودکشی کر لی تھی، تو خودکشی کی وجہ سے کوئی آدمی تو ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں جائے گا۔ خودکشی ایک حرام کام ہے، کسی نے اس کا ارتکاب کر لیا تو ہو سکتا ہے کہ جہنم میں جائے کچھ دنوں کے لیے اپنے اس جرم کی سزا پانے کے لیے، پھر اس کے بعد وہ جنت میں جائے گا۔ تو پھر صحابہ نے اس سے یہ کیسے سمجھا کہ واقعی وہ اہل نار سے ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ خودکشی کرنا بلا شبہ یہ بڑا گناہ ہے، اور اگر اسے حلال سمجھ کر کے کوئی کرتا ہے تو پھر یہ کفر تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے کہ جو چیز حرام ہے اسے کوئی آدمی حلال جانتا ہے تو حرام کو حلال جاننا یہ کفر ہے۔ اور کہا گیا کہ یہ جہنم میں جائے گا، تو اس وقت تو خلود اور غیر خلود سے صحابہ کرام کو کوئی بحث نہیں تھی، انہیں تو صرف یہ چیز ان کے لیے حیرت کا باعث تھی کہ یہ جنگ کر رہا ہے، مجاہدین جنتی ہوتے ہیں اور سرکار اس کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ جہنم میں جائے گا۔ تو جب انہوں نے دیکھا کہ وہ ایسے بڑے گناہ کا ارتکاب کیا ہے، خودکشی کر لی، تو وہ سمجھ گئے کہ یہ جہنم میں جائے گا، اور اللہ کے رسول نے جو ارشاد فرمایا کہ اہل نار سے ہے، یہ بالکل صحیح ہے۔ وہ جہنم میں جائے گا، ہمیشہ رہے گا۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ شخص مومن نہیں تھا بلکہ وہ منافق تھا۔ یہ اور بات ہے کہ وہ زبان سے اسلام کا دعویٰ کرتا تھا۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ اعلان کر دو کہ جنت میں صرف مومن ہی داخل ہوگا، یعنی کوئی کیسا بھی عمل کرے اگر وہ مومن نہیں ہے جنت میں نہیں جائے گا۔ جنت میں جانے کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اب ایک شبہ یہ پیدا ہو رہا تھا کہ آخر یہ جو اسلام کا دفاع کر رہا تھا، اس کی سربلندی کے لیے اپنی جان کی بازی لگا رہا تھا، تو پھر اس کا کیا مطلب ہوا؟ تو اس کا بھی جواب اس میں آ گیا کہ اللہ تبارک و تعالی فاجر شخص سے بھی اس دین کو قوت پہنچاتا ہے، یعنی جس نے خودکشی کی ہے یہ فاجر تھا، یہ منافق تھا، منافق مرد سے بھی اللہ تعالیٰ اس دین کو قوت پہنچاتا ہے، تقویت بخشتا ہے۔ تو اس کا آنا اسی قبیل سے تھا۔ وعن عائشہ قالت، اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے، قالت، انہوں نے فرمایا، سحر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حتی انہ لیخیل الیہ انہ فعل الشیء وما فعلہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا، اور اس کی کیفیت یہ ہوئی کہ حتی انہ لیخیل الیہ، یہاں تک کہ سرکار کو یہ خیال ہوتا کہ سرکار نے یہ کام کیا ہے، حالانکہ آپ وہ کام نہیں کیے ہوتے۔ حتی اذا کانا ذات یوم عندی، یہاں تک کہ جب سرکار ایک روز میرے پاس تشریف فرما تھے، دعا اللہ و دعاہ، تو حضور نے اللہ سے دعا کی اور پھر دعا کی، یعنی مقرر دعا فرمائی۔ ثم قال، پھر سرکار نے ارشاد فرمایا، اشعرت یا عائشہ، عائشہ کیا تو نے جانا، ان اللہ قد افتانی فیما استفتیتہ، اللہ نے مجھے اس چیز کے بارے میں فتویٰ دے دیا جس چیز کے بارے میں نے فتویٰ طلب کیا، یعنی اللہ تعالیٰ نے میرے لیے اسے واضح فرما دیا، ظاہر فرما دیا، جس کی وضاحت اور بیان کو میں نے اللہ سے طلب کیا تھا۔ کس طرح بیان فرمایا؟ ارشاد فرمایا، جاءنی رجلان، میرے پاس دو مرد آئے، جلسا احدہما عند راسی، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھا، والآخر عند رجلی، اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھا۔ ثم قال احدہما لصاحبہ، پھر ان دونوں میں سے ایک نے اپنے ساتھی سے کہا، ما وجع الرجل، اس شخص کی تکلیف کیا ہے، اس شخص کی پریشانی کیا ہے۔
قال مطبوب، تو دوسرے ساتھی نے بتایا کہ ان پر جادو کر دیا گیا ہے، یہ مطبوب ہے، سحر زدہ ہے۔ قال ومن طبہ، تو اس نے پوچھا کہ کس نے ان پر سحر کیا ہے، کس نے جادو کیا ہے؟ قال لبید ابن العاصم الیہودی، لبید ابن عاصم یہودی نے جادو کیا ہے۔ قال فی ماذا، یعنی یہ جادو کس چیز میں کیا ہے؟ قال فی مشتن و مشاطن، مشت کا معنی کنگھا اور مشاطہ ان بالوں کو کہتے ہیں جو کنگھا کرنے کے بعد نکلتے ہیں۔ تو جادو کس میں کیا؟ کہا کہ کنگھے اور کنگھا کرنے کے بعد نکلنے والے بال میں۔ وجف طلعت ذکرن، جف کہتے ہیں غلاف کو، اور طلع کا معنی ہوتا ہے کھجور کا شگوفہ، وہ نکلتا ہے، اور چونکہ کھجوریں نر اور مادہ دونوں ہوتی تھیں تو اس تعلق سے فرمایا کہ وہ جف طلعت ذکرن، اور نر کھجور کے غلاف شگوفہ میں، یعنی شگوفہ کا جو غلاف ہوتا ہے اس میں شگوفہ کیا ہے؟ نکلتا ہے۔ قال فائنا ہوا، اس نے پوچھا کہ وہ ہے کہاں، جس میں جادو کیا ہے اسے رکھا کہاں ہے؟ قال فی بیر زروانہ، تو اس نے بتایا کہ بیر زروان میں رکھا ہے۔ فذهب النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی اناس من اصحابہ الی البیر، تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے چند اصحاب کے ساتھ کنویں پر تشریف لے گئے۔ فقال هذه البیر التي اریدها، تو فرمایا یہی وہ کنواں ہے جو مجھے دکھایا گیا ہے، یعنی خواب میں جو کنواں مجھے دکھایا گیا وہ کنواں یہی ہے، اور جس کے بارے میں کہا گیا کہ اسی میں اس نے رکھا ہے اسے، جس پہ جادو کیا۔ وَكَأَنَّ مَاءَهَا نُقَاطُ الْحِنَّةِ، اور ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ اس کنویں کا پانی مہندی کا نچوڑ ہے، یعنی پانی صاف و شفاف نہیں تھا بلکہ جیسے مہندی مل جانے کے بعد رنگ ہو جاتا ہے ایسے ہی اس پانی کا رنگ تھا۔ وَكَأَنَّ نَخْلَهَا رُؤُوسُ الشَّيَاطِينِ، اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس میں جو کھجور کا درخت تھا وہ شیاطین کے سر ہوں۔ فَاسْتَخْرَجَهُ، تو سرکار نے اسے نکلوایا۔ یہ حدیث متفق علیہ ہے، یعنی امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس کی تخریج کی ہے۔ اس حدیث پاک میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کر دیا گیا۔ سرکار کی ذات پر جادو کا اثر ہو جانا بھی اس لیے تھا تاکہ لوگوں کو اس طرف سے بھی اطمینان ہو جائے کہ سرکار جادوگر نہیں ہے، اس لیے کہ جادوگر پر جادو کا اثر نہیں ہوتا ہے، تو اگر سرکار بھی جادوگر ہوتے تو ان پر بھی جادو کا اثر نہیں ہوتا۔ یہ حدیبیہ سے لوٹنے کے بعد ذی الحجہ سن 6 ہجری میں جادو کا معاملہ پیش آیا، اور اس کا اثر ایک قول کے مطابق 40 دن تک رہا، ایک قول کے مطابق 6 ماہ تک رہا، اور ایک روایت کے مطابق 1 سال تک باقی رہا۔ تو گویا جادو کا اثر کب تک رہا اس بارے میں 3 اقوال ہو گئے۔ ان تینوں میں تطبیق اس طور پر دی گئی کہ اس جادو کا سخت اثر، اس کی شدت یہ 40 یوم رہی، اور اس کے بعد شدت کم ہونی شروع ہو گئی، تو 6 مہینے تک اس کا اثر کچھ زیادہ ہی معلوم ہو رہا تھا، اور کچھ حصہ معمولی اثر 1 سال تک اس کا باقی رہا۔ تو اس طرح سے تینوں روایتیں اپنے طور پر واضح ہیں کہ شدت کا جو اثر تھا وہ 40 دن تک تھا، اسی کا ذکر کیا کہ اس کا اثر 40 دن تھا، اور اس کا اثر کسی حد تک 6 مہینے تک تھا تو اس کا ذکر کیا کہ 6 مہینے تک تھا، اور تھوڑا بہت اس کا نشان اور اس کا اثر باقی تھا 1 سال تک، تو اس کا بھی ذکر کر دیا گیا۔ اور اس حدیث میں جو کہا گیا کہ وہاں کھجور کا درخت ایسے معلوم ہو رہا جیسے شیاطین کے سر ہوں، تو عرب کا یہ معمول تھا، بلکہ یہاں بھی یہ معمول ہے کہ جب کوئی قبیح المنظر چیز سامنے آتی ہے
جسے دیکھ کر کے وحشت ہو، جسے دیکھ کر کے نفرت ہو، تو اسے شیطان سے تعبیر کرتے ہیں۔ تو اسی طرح سے حضور کا وہ شگوفہ جو کنویں کے اندر تھا، اسے دیکھ کر کے وحشت نفرت ہوتی تھی، اسی لیے اس کی تعبیر کیا شیاطین کے سر سے۔ ایسا نہیں تھا کہ شیاطین وہاں موجود تھے اور ان کے سر تھے، بلکہ وحشت اور نفرت میں وہ شیاطین کے سر معلوم ہو رہے تھے۔ وعن ابی سعید الخدری قال، اور حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، انہوں نے فرمایا بینما نحن عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهو یقسم قسما، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے اس درمیان کہ وہ مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، یعنی خاص قسم کی تقسیم فرما رہے تھے۔ اتاہو ذوالخویسرہ، اس تقسیم کے درمیان ہی ذوالخویسرہ نامی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ وہوا رجل من بنی تمیم، اور یہ ذوالخویسرہ بنی تمیم کا ایک فرد ہے۔ فقال یا رسول اللہ، اس نے کہا اے اللہ کے رسول، عدل، انصاف کیجئے، یعنی آپ جو مال غنیمت تقسیم کر رہے ہیں انصاف کیجئے، ظلم اور زیادتی مت کیجئے۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا ویلک، تیرے لیے بربادی ہو، تیرے لیے ویل ہو، فمن یعدل اذا لم عادل، جب میں ہی عدل و انصاف نہیں کروں گا تو بھلا کون عدل و انصاف کرے گا۔ قد خبتا و خسرتا ان لم اکن عادل، اگر میں عدل و انصاف نہ کروں تو یقیناً تو خائب و خاسر ہوگا، تو گھاٹے میں ہوگا اور خسارے میں ہوگا، ناکام و نامراد ہوگا۔ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے اور عدل و انصاف قائم کرنے کا حکم دیا ہے، تو جب میں ہی انصاف نہیں کروں گا تو بھلا بتاؤ کہ تمہیں جو رحمت للعالمین اللہ کی جانب سے ملے ہیں تو پھر تمہیں گویا ملے ہی نہیں، تمہیں اس کا فائدہ ہی نہیں ہوا، تم اس میں خائب و خاسر اور ناکام و نامراد ہوئے۔ فقال عمر اذن لی اضرب عنقہ، یہ سن کر کے کہ اسے ذوالخویسرہ نامی شخص نے ایسی گستاخی کی ہے اور ایسی غلط بات سرکار کی خدمت میں کہی ہے، تو انہوں نے عرض کیا، حضرت عمر نے عرض کیا اذن لی اضرب عنقہ، یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ فقال دعہ، سرکار نے فرمایا اسے چھوڑ دو۔ فإن له اصحابا، کیونکہ اس کے کچھ احباب ہوں گے، کچھ اصحاب ہوں گے، یحقر احدکم صلاته مع صلاتهم، کہ تم میں سے کوئی شخص اپنی نمازوں کو ان کی نمازوں کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا، وصیامه مع صیامهم، اور اپنے روزوں کو ان کے روزوں کے مقابلے میں حقیر سمجھے گا۔ یقرؤون القرآن لا یجاوز تراقیهم، یہ قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا۔ تراقیہ ترقوا کی جمع ہے، ترقوا کا معنی ہوتا ہے ہنسلی کی ہڈی، مراد کیا ہے حلق۔ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، وہ دین سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، تو اسی طرح سے یہ حضرات دین سے نکل جائیں گے، اس کے جو اصحاب ہوں گے وہ دین سے نکل جائیں گے۔ تو آپ دیکھیں کہ اس حدیث میں اس ذوالخویسرہ نامی شخص نے کس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و زیادتی کا الزام لگایا، مگر اس کے باوجود اللہ کے رسول نے اس سے انتقام نہیں لیا۔ آپ تاریخ الٹ کر کے دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی ذات کے لیے، کبھی اپنے انا کے لیے کسی سے کوئی انتقام نہیں لیا، اور اس کے چھوڑ دینے میں جو حکمت تھی اسے بھی واضح فرما دیا۔ تو جس طرح سے تیر شکار سے نکل جاتا ہے، ایسے یہ لوگ دین سے نکل جائیں گے۔ یعنی آدمی کسی شکار پر تیر چلاتا ہے، اگر وہ قریب سے تیر چلایا گیا ہو تو تیر تیزی سے اس شکار کو چیرتے ہوئے باہر نکل جاتا ہے، تو ایسے ہی دین سے یہ لوگ نکل جائیں گے۔ اب جب تیر باہر نکلتا ہے
ينظر الى نسله الى رصاصه الى نظیه۔ نسل کا معنی کیا ہے کہ جو تیر میں شروع میں لوہا لگا ہوا ہوتا ہے اسے نسل کہتے ہیں، اور رصاص کا معنی ہے تیر کے اوپر جو حصہ پیوست ہوتا ہے، جو لگا ہوتا ہے، اسے رصاص کہتے ہیں۔ اور نظیٌ کا معنی ہوتا ہے تیر کی لکڑی جو پر تک کے حصے کو شامل ہوتی ہے، اور قدح کا معنی ہوتا ہے تیر کی لکڑی، اور قذف کا معنی ہوتا ہے تیر کے پر۔ تو معنی کیا ہے؟ ینظر الی نسلہ، تو تیر کے لوہے والے حصے، اس کے اوپر نوک والے حصے اور اس کی لکڑی والے حصے کو دیکھا جاتا ہے۔ تو نظیر یہی جب کہہ دیا تو لکڑی کا حصہ پر تک مراد ہو گیا، وَهُوَ قِدْحُ إِلَىٰ قَدَدِهِ، اور وہ لکڑی کا حصہ ہے اس کے پر تک۔ فَلَا يُوجَدُ فِيهِ شَيْءٌ، تو اس میں کوئی چیز نہیں ملتی ہے، یعنی خون اور غلاظت کا اثر تک نہیں باقی رہتا ہے۔ قَدْ سَبَقَ الْفَرْسَ وَالدَّمَ، حالانکہ وہ تیر گوبر اور خون سے ہو کر گزر گیا ہے، یعنی اتنی تیزی کے ساتھ، اتنی سرعت کے ساتھ وہ تیر شکار سے باہر نکل گیا کہ اس تیر پر نہ خون معلوم ہو رہا ہے اور نہ گوبر کا اثر معلوم ہو رہا ہے۔ تو بالکل ایسے ہی وہ لوگ دین سے نکل جائیں گے کہ ان پر دین کا اثر بالکل معلوم نہیں ہوگا۔ آیتہم رجل اسود، ان کی پہچان، یعنی یہ کیسے معلوم ہوگا کہ یہ اس کے احباب ہیں؟ تو کہا ان کی پہچان ایک سیاہ مرد ہے، احدی عضدیہ مثل ثدی المرأۃ، اس کا ایک بازو عورت کے پستان کی طرح سے ہوگا، یا ایک روایت میں ہے یا راوی کو شک ہے کہ فرمایا مثل البضعۃ تدردر، یعنی گوشت کے ٹکڑے کی طرح سے وہ حرکت کرتا ہوا ہوگا، ہلتا رہتا ہوگا، یعنی ایک بازو گویا اس میں ہڈی نہیں ہوگی، گوشت کا ٹکڑا ہوگا اور وہ حرکت کرتا ہوگا ہر دم۔ وَيَخْرُجُونَ عَلَىٰ خَيْرِ فِرْقَةٍ مِّنَ النَّاسِ، اور وہ لوگوں میں بہتر جماعت کے خلاف خروج کریں گے، یعنی ان سے بغاوت کر کے ان کے خلاف مقابلے کے لیے آئیں گے۔ قال ابو سعید، حضرت ابو سعید نے فرمایا، اشہد انی سمعت هذا الحدیث من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ میں نے یہ حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی۔ واشہد ان علی بن ابی طالب قاتلہ، وانا معہ، اور میں اس بات کی شہادت دیتا ہوں کہ حضرت علی ابن ابو طالب نے ان سے جنگ کی اور میں حضرت علی کے ساتھ تھا۔ جب جنگ ختم ہوئی فامر بذلک الرجل، تو حضرت علی نے اس مرد کو تلاشنے کا حکم دیا جس کے بارے میں سرکار نے فرمایا تھا کہ اس کا ایک بازو یہ عورت کے پستان کی طرح سے ہوگا یا گوشت کا لتھڑا ہوگا جو حرکت کر رہا ہوگا۔ فالتمسا، تو اس وصف کے حامل شخص کو ڈھونڈا گیا، فاتیا بہ، اور اسے لایا گیا، حتی نظرت الیہ علی نعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم الذی نعتہ، یہاں تک کہ میں نے اس کی جانب اسی طرح سے دیکھا جو وصف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا بیان کیا تھا، یعنی میں نے اسی صفت پر اسے دیکھا جو صفت اللہ کے رسول نے بیان کی تھی کہ اس کا ایک بازو اسی طرح سے تھا۔ وفی روایت، اور ایک روایت میں ہے، اقبل رجل غائر العینین نعت الجبہہ، یعنی ایک مرد آیا، سرکار مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے کہ ایک مرد آیا، وہ مرد کیسا تھا؟ غائر العینین، جس کی دونوں آنکھیں دھسی ہوئی تھی، دھسی ہوئی آنکھوں والا شخص، نعت الجبہہ، اس کی پیشانی اونچی تھی، اونچی پیشانی والا، کث اللحیہ، گھنی داڑھی والا، مشرف الوجنتین، رخسار ابھرے ہوئے، محلوق الراس، سر مڑا ہوا۔ تو ایک روایت میں ہے کہ سرکار مال غنیمت تقسیم فرما رہے تھے، ایک سر مڑا، رخسار ابھرے ہوئے، گھنی داڑھی والا، اٹھی پیشانی اور دھسی آنکھوں والا شخص سامنے آیا۔ فقال یا محمد اتق اللہ، اس نے کہا اے محمد اللہ سے ڈرو۔ فقال، تو سرکار نے ارشاد فرمایا، فمن یطع اللہ اذا عصیتہ،
تو کون اللہ کی اطاعت و فرما برداری کرے گا جب میں اس کی نافرمانی کروں گا؟ فیا من اللہ علی اہل الارض، تو اللہ مجھے اہل ارض پر، زمین والوں پر امین بناتا ہے، ولا تأمنونی، اور تم لوگ مجھے امین نہیں سمجھتے۔ فسأل رجل قتلہ، تو ایک شخص نے اسے مار ڈالنے کی اجازت طلب کی، فمنعہ، تو سرکار نے اسے منع فرما دی۔ فلما ولا، تو جب وہ شخص پیٹ پھیر کر چلا گیا، قال ان من ضئضئ ھذا قوما یقرؤون القرآن، تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ اس کے ماننے والوں میں سے، اس کی اتباع کرنے والوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو قرآن پڑھیں گے، لا یجاوز حناجرہم، قرآن ان کے حلق سے آگے نہیں بڑھے گا، یمرقون من الاسلام مروق السهم من الرمیہ، وہ اسلام سے نکل جائیں گے جیسے تیر شکار سے نکل جاتا ہے۔ فَيَقْتُلُونَ أَهْلَ الْإِسْلَامِ، تو وہ اہل اسلام سے جنگ کریں گے، وَيَدْعُونَ أَهْلَ الْأَوْثَانِ، اور بت پرستوں کو چھوڑ دیں گے۔ لَئِنْ أَدْرَكْتُهُمْ لَأَقْتُلَنَّهُمْ قَتْلَ عَادٍ، اگر میں انہیں پالوں تو ضرور میں انہیں قتل کروں گا عاد کے قتل کرنے کی طرح سے، جیسے قوم عاد کو ہلاک کیا گیا، انہیں نیست و نابود کر دیا گیا، اسی طرح سے ان سے میں جنگ کروں گا اور انہیں نیست و نابود کر دوں گا۔ تو گویا اس میں اس بات کی جانب اشارہ بھی ہوا کہ جو لوگ اسے پائیں، اس جماعت کو پائیں، تو وہ چونکہ خروج کریں گے، باہر نکلیں گے، تو ان سے جم کر کے مقابلہ کیا جائے، اور یہ نہ دیکھا جائے کہ وہ قرآن پڑھتے ہیں اور اپنا اسلام ظاہر کرتے ہیں۔ تو اس سے سمجھ میں آیا کہ ہر وہ شخص جو کلمہ پڑھتا ہو، قرآن پڑھتا ہو، مسلمانوں جیسا عمل کرتا ہو، یہ کوئی ضروری نہیں کہ وہ مسلمان بھی ہو۔ اگر واقعی وہ مسلمان ہے، اس کا عزت و احترام کرنا ضروری ہے، لیکن اگر وہ منافق ہے یا اس کے متبعین میں سے ہے تو وہ بہرحال ان کا سلوک یہی ہوگا کہ وہ مسلمانوں کو قتل کریں گے اور بت پرستوں سے ساز باز رکھیں گے، ان سے دوستی کریں گے، انہیں چھوڑ دیں گے، انہیں نہیں قتل کریں گے۔ اب اس روایت میں یہ ہے کہ اس نے کہا یا محمد، سرکار کا نام لیا، جبکہ نام لینا یہ درست نہیں ہے، تو کہتے ہیں کہ یہ حکم تو ان لوگوں کے لیے جو عمل کرتے ہوں، اور وہ شخص خود ہی سرکار کی بارگاہ کا گستاخ تھا، تو وہ اس نے اگر نام لے لیا تو اس سے جواز پر کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی۔ اسی گستاخی کی وجہ سے تو حضرت عمر فاروق اعظم نے اذن مانگا تھا، یا رسول اللہ اجازت دیں میں اس کی گردن مار دوں۔ ٹھیک ہے، آج کا سبق اسی پر موقوف کیا جاتا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔